الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے، مجھے یقین ہے کہ سب لوگوں نے کل ہم نے جو آیات موت اور اس کے متعلقات کے بارے میں نے لکھوائی تھیں، آج وہ ساری میں نے آپ کو بھیج دی ہیں۔ آپ کو مل گئی ہیں؟ واٹس ایپ پہ چیک کریں۔ جی سر، مل گئی ہیں۔ جی مل گئی۔ اب آپ برائے مہربانی ان سب کے معنی لکھیں۔ پوری آیات آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، انہی آیات کے ترجمے والا قرآن لیں، میں نے لکھیں، تاکہ آپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک بات سمجھ آ جائے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جو آیت 36 تھی کہ کیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اس کے بھی بارے میں جو آیات کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ ساری بمع ترجمے کے میں نے بھیج دی ہیں۔ مل گئی ہیں آپ کو؟ جی سر۔ جی سر، مل گئی ہیں۔ اللہ آپ خوش اب رکھے۔ آپ اچھے طالب علم قرآن کے بنیں اور دیکھیں نا، یہ آیات آپ کو اللہ کی طرف سے کس طرح کمپوزڈ مل گئی ہیں۔ اگر آپ نے اس سے استفادہ نہ کیا اور اپنی زندگیوں کو نہ بدلا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ اللہ نے کس طرح اسباب پیدا کیے ہیں کہ یہ چیزیں تیار ہمیں مل گئی ہیں۔ لہٰذا ان کو خوب سمجھیں، تاکہ دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی رہنمائیوں میں میرے سوال کا جواب دیجیے، یہ دنیا کی جو رہنمائیاں ہیں، یہ اس کی جو ہلچل ہے، اس میں آدمی کیوں ملوث ہو جاتا ہے؟ کیوں اس میں غرق ہو جاتا ہے؟ سر، آخرت کو بھول جاتے ہیں نا۔ موت کو بھول جاتا ہے، سب سے پہلے موت کو، موت سب کو سے بھول پہلے۔ جاتے ہیں۔ پلیز میری بات سنا کریں، جب میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں بولا نہ کریں۔ موت کو جب یاد رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے ایک دن میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر آپ کو سب چیزیں وہاں سامنے ہیں، آپ آج بھیج دی ہیں کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کا معاملہ ظالموں کے ساتھ اور ہوتا ہے، اور جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ چیزیں آدمی اپنے سامنے رکھتا ہے، پھر یقین مانے وہ دنیا میں کبھی دل نہیں لگاتا۔ اگر کبھی دنیا اس کو کھینچتی بھی ہے تو وہ پہلو جھٹک کے الگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے رب کو اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور نعمتیں کتنی ہیں بھلا؟ کتنی ہیں نعمتیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ رب نے ہم کیا شمار ہی نہیں ارشاد کر سکتے۔ فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں، جسم کے اندر دیکھیں، جسم کے باہر دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، اسباب دیکھیں، صلاحیتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے احسان دیکھیں۔ لہٰذا مومن جو ہے نا، اگر واقعی صاحب ایمان ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو بڑا قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہی ہے اللہ کا خوف۔ کس بات کا خوف؟ کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تو آپ کے پاس دونوں آخری جو ہیں کہ موت کے وقت، یہ آیت 26 تا 30 کا موت کے حوالے سے ساری آیات آپ کو مل چکی ہیں، اور آیت 36 کے بارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ساری آیات آپ کے سامنے بمعنی ترجمے کے موجود ہیں۔ اس کے بعد جی کوئی سوال؟ اچھا، ایک اور چیز بڑی نوٹیبل ہے، قرآن کا طالب علم اس کو نوٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو بار بار اس بات کو کا احساس دلایا ہے، اس کو یاد دہانی کرائی ہے کہ تو اپنی پیدائش پہ تو غور کر۔ یہ کمال ہے رب کا، بڑے غور سے سنیے۔ جس انسان کا وجود نہیں تھا، اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو آج سے 41 سال پہلے آپ کا نام کی وجود کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ یہ وجود میں کب آیا ہے؟ یہ وجود میں آیا ہے اس ماں اور باپ کے ملاپ سے، اور ایک اس حقیر پانی کے قطرے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور اس رب کا کمال دیکھیں، انتہا کرم کی دیکھیں کہ اس حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ کبھی غور تو کریں، کائنات کی ہر چیز اس کی خدمت پہ لگا دی، ہوائیں، بادل، بارشیں، پانی، زمین سے ہر چیز، نباتات کا اگنا۔ کون سی چیز ہے جو اس کے فضل و کرم کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا اس نے ایسے ہی یہ سب چیزیں دے دی؟ نہیں، اس نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ اور میں اور آپ ان نعمتوں کے عوض اگر اس رب کو حاکم نہیں مانیں گے جس کے یہ کمالات میرا وجود خود گواہی دے رہا ہے، تو پھر تو میں بڑا خسارے میں رہوں گا۔ لہٰذا اگر میں نے ان احسانات کا بدلہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کے ان سارے احسانات کا انسان کیا کرے اس کا بدلہ چکانے کے لیے؟ شکر، ربی شکر ادا انی کریں۔ علی ذکر کا شکر و حسن عبادت۔ اطاعت و فرما برداری۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے، آپ سب نے ایک لفظ نہیں بولا۔ سوال کو سمجھے تو کریں خدا کے لیے۔ عبادت عبادت عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ شکر، صبر، سب عبادت کے اندر موجود ہے۔ آپ کیوں نہیں ان الفاظ کو پکڑتے جو قرآن کے کی ورڈ ہیں؟ عبادت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عبادت کر اور شکر گزاروں میں ہو جا۔ تو شکر گزاری اگر ثبوت عبادت ہے کہ آپ اللہ کو حاکم مان کے زندگی کے ہر معاملے میں، شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، کمانا، کھانا، غرض ہے کہ کوئی معاملہ ہو، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ قرآن بھرا پڑا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ کیوں نہیں آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن کی اصل حقیقت تک پہنچے۔ سوال کو سمجھا کریں، جب میں کہوں ایک لفظ تو ایک لفظ عبادت ہے۔ آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، عبادت کا صحیح مفہوم سمجھیے۔ زندگی کا ہر معاملہ عبادت ہو جاتا ہے جب وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو، کوئی معاملہ بھی آپ کر رہے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ اگر قرآن میں 4 اصطلاحات ایسی ہیں جو بہت اہم ہیں اور ان کا معنی کئی معنی ہیں، آیت کا سیاق و سباق اس کا معنی متعین کرتا ہے۔ وہ 4 اصطلاحات قرآن کی کیا ہیں؟ نمبر 1 رب، نمبر 2 الہ، نمبر 3 عبادت، اور نمبر 4 دین۔ یہ کتاب ہے سید مولودی رحمہ اللہ کی، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔
یہ کتاب ہم نے کئی دفعہ پڑھائی ہے الفوظ اکیڈمی میں. آپ اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو بات آپ کو پکی سمجھ آئے گی. آپ میں سے قرآن کے طالب علم ہونے کے ناطے سے یہ کتاب ہر آدمی کے پاس ہونی چاہیے، اور ان 4 اصطلاحات کو پوری طرح سمجھ لیں. قرآن سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ میں سے کس نے پڑھی ہے یہ کتاب؟ سر آپ نے پیچھے اس کا مطالعہ کرایا تھا، وہ ہم نے لکھا بھی ہے اور پڑھی تھی بھی. سب نے پڑھی ہے انشاءاللہ، الحمدللہ. نہیں، سب نے جب کہتے ہیں تو آپ سب کی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے پڑھائی ہے نا؟ اچھا، آپ اس کورس میں نے پڑھائی ہے. جی ہاں جی سر آپ نے پڑھائی ہے. اللہ آپ کو اس کو یاد رکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا ہم فرمائے ہم سب کو. اب ذرا غور فرمائیے. انسان آیت 37 سے ہم نے شروع کرنا ہے. آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادل میں ٹپکایا جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیں، دلیل اللہ لا رہے ہیں قیامت پر. اور یہ وہ لوگ، ان کا سوال تھا، آپ نے قرآن میں اکثر پڑھا ہے کہ جو کہتے تھے واہ بھائی واہ، یہ وہ نبی بھی کیا عجیب لوگ ہیں، نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ بندہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا، جبکہ اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل چکی ہیں. اب یہ دلیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دلیل دیکھیں کتنی زبردست دلیل ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہڈیاں کیسے پیدا کرے گا. پہلے اپنی پیدائش کو غور کرو. تم خود کیسے، اے انسان تو کیسے پیدا ہوا، کس حقیر پانی سے پیدا ہوا، کن مراحل سے ماں کے پیٹ میں گزرا، پھر جب تو پیدا ہوا تیری ماں کے دل میں وہ محبت ڈالی کہ تجھ جیسے گندی انسان کو جو بچپن میں جس گندگی میں تھا وہ ماں اس کو صاف کر کے چومتی تھی. کہ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ آپ لوگ اکثر جو اللہ پاک. خواتین ہیں مائیں ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رب نے کیا کمال دلیل دی ہے. بندے تو اس پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ اللہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ. سوچ تیری ابتدا کیسے ہوئی ہے، کس پانی سے ہوئی ہے. تجھے میں نے کیا نہیں دیا، تجھے میں نے کائنات میں سب سے افضل بنا دیا. نعمتیں ہوں، اسباب ہوں، صلاحیتیں ہوں، انعامات و اکرام ہوں، میں نے حد کر دیے. پھر اس انسان کو اپنا نائب خلیفہ بنا دیا. سوچیں ذرا بات کو، سمجھیں بات کو. خلیفہ کون ہوتا ہے بھلا؟ مددگار. پیچھے پیچھے چلنے والا. دونوں جی غلط. جس کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا. ہاں، ساتھ آپ نے ایک بات نہیں کہی، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جتنی صلاحیتیں، جتنی قوتیں، جتنے وسائل اور ذرائع اور اسباب ہیں وہ دے کر اس کو نیابت کہ میرا نائب ہے تو وہ کرے گا جو میں تمہیں کہوں گا. خلیفہ بنایا. کائنات میں ساری مخلوق میں خلیفہ کس کو بنایا؟ انسان کو. انسان کو سر. ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اللہ نے سب انسانوں کو ساری صلاحیتیں، اسباب، ذرائع، وسائل دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کے احکامات کی اپنے اپنے منصب اور مقام جس پہ وہ ہیں اس کی خلافت کا حق ادا کریں. اب میں دنیا کی ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے. یہ مثال اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی. آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ اپنے بڑے بیٹے کو اپنا نائب بنا دیتے ہیں. جاتے وقت اس کو پیسے بھی دے جاتے ہیں، ہدایات بھی دے دیتے ہیں کہ تم نے میری غیر موجودگی میں یہ کرنا ہے. ماں اپنی بڑی بیٹی کو وہ خلیفہ بنا دیتی ہے کہ تم نے اب میری ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اور یہ ہے گھر کے سارے اسباب، سودا سلف لا کے رکھ دیا ہے.
اب اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی بہترین آپ کی غیر موجودگی میں کام کریں، آپ آ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو انعام دیتے ہیں۔ اور اگر باپ سخت ہو اور بیٹے نے گھر کا ستیہ ناش کر دیا ہو تو وہ جوتا اتار لے گا، ماں سخت ناراض ہوگی۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہے اس مثال سے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جی سر، جزاک اللہ، پیروی کرنے والا۔ دیکھیں، پیروی لفظ آپ وہ استعمال کرتے ہیں جس کا وہ مفہوم نہیں ہوتا۔ ان ذمہ داریوں کو کما حق کا پورا کرنے والا جو خلافت کے منصب کی ہیں، پیروی کرنے والا ایک مومل بات ہے۔ آپ تو قرآن کے اتنے اچھے طالب علم ہیں، صحیح جواب دیا کریں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب ذرا نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو انسان کہ بلا وہ ان ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا، سوچو تو صحیح، اس کا کمال تو دیکھو۔ تم اپنی ذات میں دیکھو، تمہیں اس حقیر پانی سے پیدا کر کے اپنا نائب مقرر کر کے ساری صلاحیتیں تمہیں دے دی، اسباب، وسائل۔ اس لیے ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم یکن نطفتن، کیا یہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا، من منی یمنا، جس کو ہم نے رحم مادر میں ٹپکایا، ثم کان علقۃ، پھر اسے کیا بن گیا؟ علقہ بن گیا۔ پہلے نطفہ تھا، پانی کا ایک حقیر قطرہ، پھر وہ نطفہ بن گیا۔ اب میں اس کی آپ کو بالکل جدید جتنی بھی یہ ہے نا بچوں کی میڈیکل سائنس، ایمبریولوجی، ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں آپ؟ اس کے روح سے جتنی تحقیق ہوئی ہے، میں ایک لیکچر اس پہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ آج ایمبریولوجی جہاں جس نقطے پہ پہنچی ہے، قرآن آج سے کئی سو سال وقت پہلے اپنے اس نقطے کو کھول چکا ہے، اور آج بھی ایمبریولوجسٹ حیران ہیں کہ کس قدر اللہ نے یہ نطفہ، علقہ، نطفہ، علقہ، مغزہ وغیرہ وغیرہ بیان کیا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ جدید تحقیق کے حساب سے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، ثم کان علقہ، پھر اس سے نطفہ سے علقہ بنایا، فخلق، پھر اس کو کی تخلیق بھی رحم مادر میں، کس طرح وہ بنا وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جدید سائنس نے مائکروسکوپ سے اور جو آج کے ٹولز اویلیبل ہیں اس سے بچے کے دن بدن کیسے بڑھتا چلا گیا، وہ ساری تفصیلات آج موجود ہیں۔ اس کے قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ان کو دیکھیں گے، پھر آپ حیران ہوں گے۔ ثم کان علقۃ فخلق، پھر ہم نے اس کو تخلیق کیا، فسوا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، درست کیا، اس کے اعضاء درست کیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فسوا کا مطلب کیا ہے؟ سر اس سر کی ہر پورا چیز کم، صحیح بنائی، نک پھر سک سے اس کو انسان بنا دیا، شکل و صورت بنائی، ہر چیز اس کی صحیح مکمل بنا دی۔ جی سر۔ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہاں دیکھیں، یہاں فسوا کا معنی سمجھائیں، آپ ادھر ادھر مت جائیں، جہاں اس کو ہاتھ ضروری تھے وہیں رکھے، ادھر ادھر نہیں رکھے۔ آنکھیں، کان، ناک، اس کا منہ، اس کے دانت، ایک ایک چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم اپنے ان اعضاء کو دیکھ لیں، ان سے یہی ان کی موسٹ اپروپریٹ شکل تھی، بالکل متناسب۔ کمال نہیں ہے کچھ ہستی کا؟ ایک ایک چیز پہ غور کریں تو آپ کو رب کی قدرتیں، اس کی صنائی، اس کی منصوبہ بندی، اور پھر اس منصوبہ بندی کو روبہ عمل لانے کا جو اس کے پاس کمال ہے، کسی کے پاس نہیں۔ پھر جب ٹھیک ٹھاک اس کو بنا دیا، اس کے اعضاء ٹھیک ٹھاک بنا دیے،
فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی تاکہ انسانی نسل چل سکے، تاکہ یہ مرد اور عورت زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی پیروی کر کے زندگی کے دیگر چیزوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، میاں بھی اور بیوی بھی، یہ فیملی آئیڈیل فیملی ہوگی۔ اگر ان کی زندگی قرآن سے ہٹی ہوئی ہوگی تو پھر یہ دنیا میں ویسا ہی فساد ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں نہیں دیکھ رہے۔ کل ایک میڈیکل کالج کے بڑے سینئر پروفیسر ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو بچیاں لباس پہنے ہوئی ہوتی ہیں، پھر مکس مخلوط نظام تعلیم ہے، ایک ہی کمرے میں ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اور سنت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ وہ تو کہتا ہے تنہائی میں بات بھی نہ کرے، اور کتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی مرد اور عورت غیر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کو دونوں کو برقرار رکھتا ہے۔ قرآن نے پاک دامنی اور عفت اور پاکیزگی کا وہ معیار ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جس سے عزتیں اور عصمتیں محفوظ رہتی ہیں۔ فحاشی اور عریانی فروغ نہیں پا سکتی، لیکن اگر ان سے ہٹیں گے تو گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار جو ہے وہ فحاشی اور عریانی کے اڈے بن جائے گا، اور پھر اس پر اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ قوم لوط کو چھوڑ دیجئے، قرآن نے کھول کے بیان کیا، آج دبئی میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تو رب سے ڈریے، وہ بڑی طاقتور ہستی ہے، اس کی جس نے نافرمانی کی مہلت اس نے ضرور دی، لیکن پھر پکڑا بھی ایسا کہ پھر انسان کبھی اس سے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اللہ تعالیٰ پھر ایک سوال کر کے نا بندے کو اس کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، کہتے ہیں الیس ذالک بقادر، کیا ہے کوئی ایسا قدرت رکھنے والا، الا ان یحیی الموتى، کہ مرنے والوں کو پھر زندہ کر دے۔ تم پوچھتے ہو نا، تو بتاؤ یہ ہستی جس کا اوپر یہ ایک کارنامہ ہے خود تمہاری ذات کے حوالے سے، کیا وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے حقیر پانی سے انسان بنا کے مرد اور عورت بنا کے ایک پورا نظام چلا دیا۔ دیکھیں کس قدر ان قرآن کی آیات میں ہمارے لیے دلائل اور بصیرتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے یہ قرآن۔ اور میں نے اس کی جو پہلی آیت 36 ہے اس کے بارے میں آپ کو آیات پہنچ چکی ہیں، جس کو نہیں پہنچی عجیب کو فون کرے، ابھی اپنا واٹس ایپ دے، ابھی پہنچ جائے گی۔ آیت 36 تا 40 میں کوئی سوال کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو۔ یہ تھا آخری آیت اور یہ ہے خاتمہ۔ اب سنیں بات بڑے غور سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس آیت کو پڑھتے تھے کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو آپ فوراً فرماتے تھے بلا، کیوں نہیں، وہ ضرور اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا۔ پھر کہتے تھے سبحانک اللہم، اے اللہ میرے رب تو بے عیب ہے، فبلا، کیوں نہیں، آپ ضرور پیدا کریں گے۔ پھر بار بار فرماتے سبحانک فبلا، تو پاک ہے رب، تو یہ کرے گا۔ پھر کہتے یا سبحانک فبلا، یہ ابو داؤد میں بھی ہے اور ابن جریر میں بھی ہے۔ عجائب۔ کوئی سوال آیت 40 تک؟
جی نہیں سر. تو آزمائش والی آیات. اچھا، اب ہر صورت کا دیکھیں، قرآن کے طالب علم کو اس صورت میں ایک پیغام ہے. اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ سورہ قیامہ میں. اب ذرا آپ لکھ لیں تاکہ یہ آپ کو سامنے رہے. پہلی چیز، جو پہلا میسج ہے اس صورت کا، وہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی میں بے لگام خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں، انسان دنیاوی زندگی میں بے لگام خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں ظلم، فسق و فجور اور بدکاریوں کا ارتکاب کرتا ہے. اس روش کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی ظلم و فسق و فجور کی روش کو برقرار رکھنے کے لیے آخرت کا انکار کرتا ہے. کاما، حالانکہ آخرت کی دلیل اس کا اپنا نفس لوامہ ہے. یہ ہے پہلا سبق. ہمارا نفس لوامہ جو برائی پہ ٹوکتا ہے، نیکی پر شاباش دیتا ہے، نیکی کو بھی پہچانتا ہے، فجور تک گناہوں کو بھی پہچانتا ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ہر کام کا، ہر چھوٹے سے بڑے عمل کا حساب ہونا چاہیے. یہ پہلا میسج کلیئر ہے آپ کو؟ جی سر جی. اچھا، دوسرا لکھیں، قرآن مجید ایک برحق کتاب ہے. جس میں قیامت کی منظر کشی جا بجا کی گئی ہے. آپ نے دیکھا، اس آیت میں بھی دیکھا، پچھلی آیت میں بھی سورت میں دیکھا، جس میں قیامت کی منظر کشی جا بجا کی گئی ہے، اور وہ یقیناً اسی طرح برپا ہوگی جس طرح قرآن میں مذکور ہے، جس طرح قرآن میں ذکر ہے. اگلا جملہ، ایکسکیوز لہذا سر جی دوبارہ بتائیے ذرا قیامت کی. منظر کشی جا بجا کی گئی ہے، اور وہ یقیناً اسی طرح برپا ہوگی جس طرح قرآن میں اس کا ذکر ہے. اگلا جملہ، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ قرآن میں مذکور دلائل کی بنیاد پر، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ قرآن میں مذکور دلائل کی بنیاد پر اپنے اندر آخرت کا یقین پیدا کریں، آخرت کا یقین پیدا کریں، اور خواہش نفس کی پیروی سے ایسا بچیں، خواہش نفس کی پیروی سے ایسا بچیں جیسا بچنے کا حق ہے، جیسا بچنے کا حق ہے. اب طبرانی کی حدیث کا اردو ترجمہ لکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں بھلا؟ سر قرآن و سنت. قرآن مجید سر. نہیں، پہلا جواب ٹھیک تھا. قرآن و قرآن سنت. کی تشریح. قرآن و سنت کہیں، کیونکہ سنت بھی وہی ہے. صحیح حدیث، قرآن اللہ کا حکم ہے
اور وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈالی جاتی ہے، وہ بھی وہی ہے۔ یہ تھا خاتمہ ہمارا سورہ قیامہ کا۔ آپ نے پوری تفصیلات سنی، آپ نے اس کا پیغام پڑھ لیا۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، ورنہ ہم آگے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ سر حدیث ریپیٹ کر دیں ذرا پلیز، کیا چیز ریپیٹ کر دوں؟ حدیث جو آخر میں سنائی۔ ہاں، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اچھا، میں ذرا اس کو کھولتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلے آپ ایک بات بتائیں مجھے، ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ خالد صاحب، کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ خواہش کا سر، جو خواہش ہوتی ہے ہماری۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے نام لے کے پوچھا ہے، آپ چپ رہتے تو بہتر تھا۔ آپ نے بالکل جواب ٹھیک دیا ہے۔ ہر کام جو کرتے ہیں وہ خواہش، بازار چلیں یہ دل کی خواہش ہوتی ہے، اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ پانی پئیں، پیاس لگی ہے، دل کی خواہش ہے، آپ فوراً عمل کرتے ہیں۔ بھوکے ہیں، آپ کہتے ہیں کھانا کھاؤں۔ یہ ہر کام دل کی خواہش کے مطابق۔ اور بڑے غور سے سنیں، اگر یہ خواہش آپ چیک کر لیں، جب آپ کے دل میں خواہش اٹھتی ہے کھانا کھاؤں، شریعت کیا کہتی ہے؟ حلال کھانا ضرور کھائیں، اور اس طرح شروع کریں بسم اللہ کر کے، کھانا ختم کرنے کے بعد یہ پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بازار گھومنے جاؤں، آپ قرآن و سنت سے سوال کرتے ہیں تو وہاں سے جواب آتا ہے نہیں، آپ کا تو ایک ایک منٹ کا حساب ہونا ہے، وہاں تو آپ کی نظریں غلط بھی اٹھ سکتی ہیں، آپ بیکار کا وقت گزاریں گے، وہاں اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟ آپ اس خواہش سے بچ جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ کی ہر خواہش جو عمل کرنے کی ہے اس کو پہلے شریعت کے مطابق چیک کر لیں۔ پہلے شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ نیک کاموں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دیری نہ کرو۔ یہ ہے قرآن کا، یہ حدیث کا اتباع، یہ ہے مجھے بچائے گا جو ہر برائی سے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر، آگے الحمدللہ۔ اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے سورہ قیامہ جو 75 نمبر پر ہے تو ضرور پوچھیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں سورہ دہر۔ یہ سر تین، الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک چیز آپ سر نوٹ فرمائیں، دیکھیں قرآن کا طالب علم، قرآن ہمیشہ ہمارے غور و فکر، جب بھی ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو، کیونکہ دن میں آپ اسی میں غور و فکر میں گزارتے ہیں، رات بھی آپ کو اسی کی آیات میں غور و فکر نیند میں بھی ہوتا ہے۔ کتنا رب کا کرم ہے۔ اچھا، یہ تو ایک قیامت کے بارے میں صورت تھی نا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ کوئی صفحہ بتائیں جو قیامت کے ذکر سے خالی ہو، قرآن کا ایک صفحہ بتا دیں۔ کوئی صفحہ خالی نہیں ہے سر جی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تو پھر آپ نہیں بتائیں گی ام عبداللہ، تو سورہ فاتحہ میں کہاں ذکر ہے؟ ایک پیج پہ ہے، کہاں ہے آخرت کا ذکر؟ جلدی بتائیں۔ مالک یوم الدین۔ سر مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین، کانپ جاتا ہے آدمی کہ وہ مالک ہوگا جب میری دنیا کے ہر چھپے ظاہر باطن کے ہر راز سے واقف تھا، میں نے اس کے سامنے حساب دینا ہے۔ کیا بات ہے،
کتنی آسانی سے ہم کہہ جاتے ہیں مالک یوم الدین. وہاں کوئی رشتہ داری، کوئی پیسہ، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا جو ہماری مدد کر سکے سوائے ایمان اور عمل صالح. نماز میں سورہ فاتحہ میں 5 وقت پڑھنے والا آدمی قیامت سے کیسے بھلا سکتا ہے؟ اللہ کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ کاش کاش ہم پوری قرآن میں جب باتیں ہیں نا، اللہ کو بلا بندہ کیسے بھلا سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہستی ہے جس کو جب بندہ بھلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اچھا، اللہ کو بھلانا، اپنے آپ کو بھلانا کیسے؟ سورہ حشر میں ہے. کیسے بندہ جب اللہ کو بھولتا ہے تو اپنے آپ کو کیسے بھول جاتا ہے؟ جلدی بتائیں. سر وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں میڈم، یہ بعد کی باتیں ہیں. اللہ کو بھلانے والا خود سر اپنے وہ آپ کو کیسے بھول جاتا ہے؟ سر وہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ہے جواب. جب اللہ کو بھولتا ہے اس کو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے کہ وہ اصل میں تو اللہ کا بندہ تھا. جب اس نے اللہ کو بھلا دیا وہ بندہ شیطان کا بن گیا، وہ بندہ خواہشات کا بن گیا، وہ دنیا پرستی کا بندہ بن گیا، مال پرستی، ہوس پرستی، گنتے جائیے. تو اللہ تعالیٰ کو جس نے بھلایا اس نے اپنے آپ کو بھول گیا کہ وہ کس کا بندہ ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اللہ کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ٹھیک تعارف صفات کو سمجھے. دیکھیں، قرآن اس طرح نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں تاکہ قرآن کی آیت کو بالکل ہم 16 آنے سمجھ جائیں اور وہ آیت پھر ہماری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے، ہمیں اللہ کا بندہ بنا دے. چلے یہ چیزیں ذرا آپ نوٹ فرمایا کریں. اب چلتے ہیں آیت سورہ، نئی سورہ جو اگلی ہے ہماری 76 نمبر سورہ دہر. اچھا، اب ذرا دیکھیں کہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، بڑا غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کیا انسان پر ایک وقت نہیں گزرا کہ جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا، اس کا کہیں ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ تھا ہی نہیں. اب کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا. قرآن نے جو بات کی ہے اس کو عام آدمی سمجھ سکتا ہے. ایک آدمی کی عمر ہے 30 سال، 31 سال پہلے اس کا کوئی وجود تھا؟ جلدی بتائیں. نہیں نہیں سر. نہیں سر. بالکل بھی اس نہیں. کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تھا، جی سر. تو وہ قابل ذکر کوئی چیز تھا؟ ہرگز نہیں تھا. اب رب کہتے ہیں، کمال دیکھو انسانوں، اللہ کے رب کے کمال دیکھو. ان خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، بڑی بات ہے. من نطفت امشاجن، پیدا بھی کس سے کیا؟ ایک نطفے سے جو ملا جلا تھا ماں اور باپ کا. کیوں اس سے پیدا کیا؟ ذرا غور و فکر، کس کی دعوت دی جا رہی ہے؟ سوچو اس پر. نبتلی ہے، تاکہ اس کو آزمائیں. تو انسان کی پیدائش کس کے لیے ہوئی ہے؟ آزمائش کے لیے سر. آپ ذرا اس آزمائش کو کے مت لیے. بھولیں، اس کو مت بھولیں کہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ آزمائش کے لیے، اور آزمائش کے لیے کچھ صلاحیتیں درکار تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو بنایا سمیعاً بصیرا، دیکھنے اور سننے والا. دیکھے تو عبرت حاصل کرے، سنے تو ایسی باتیں سنے جس سے حقیقت کی تہہ تک پہنچ جائے. اب مجھے ایک مثال دیجیے آپ کہ دیکھنے سے کیسے وہ حقیقت، کس حقیقت تک پہنچتا ہے؟
جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. دیکھیں بصارت سے وہ کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے. سوال یہ ہے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا اور غلط راستہ بھی بتا دیا، اب اس پہ چلنا نہیں ہمارا نہیں کام. نہیں 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 نہیں. بصارت کس لیے دی؟ جو سر اللہ ہی تعالیٰ ثانیہ دیکھ دیکھنے کے لیے اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کرنے کائنات کے پہ لیے. غور و فکر ہاں کرتے. اللہ کی قدرتوں کے نظارے کر کے اللہ کو پہچانے کہ کون ہے یہ خالق جس نے میرے ارد گرد آگے پیچھے زمین آسمان چاند سورج ستارے خود میری اپنی تخلیق. جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ہستی ہے، عظیم ہستی ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے. یہ ہے بصارت کا. اور جب وہ سنتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں بھی سنتا ہے، اللہ کی باتیں بھی سنتا ہے، جب اس سماعت کو صحیح نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ حق جو بیان ہوا ہے وہ صرف قرآن اور سنت ہے. کیوں؟ اس کا مالک برحق ہے. یہ ہے سمیع بصیرہ جو صفات دی ہیں، تاکہ اس کو صرف یہاں یہ بتایا، دوسری جگہ بتایا کہ ہم نے اس کو سماعت، بصارت، قوت فہم و ادراک بھی دی. قرآن بندے کو اٹھاتا ہے جہالت سے اور علم کے درجات طرح کرتا کرتا حکیم بنا دیتا ہے. وہ حکیم جب بنتا ہے جب ایمان لا کے اللہ کی باتوں کو پڑھتا، سمجھتا، غور و فکر کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو لوگو، میں نے انسان کو ایک نطفہ امشاج سے بنا کر اس کو ایسی صلاحیتیں دیں کہ تاکہ میں اس کی آزمائش کر سکوں. آگے تیسری آیت میں کمال کی بات ہے، ان ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی. یہ تو اللہ نے کر دی خود کی. اب انسان پہ چھوڑ دیا کیا؟ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرہ بنے. شکر گزار کب ہوگا؟ جی جب بتائیں. اللہ کی جب اللہ کی نعمتیں عبادت پاس کرے کی. گا. ان ہدینہ ہو، جب ہدایت پہ چلے گا. آیت میں رہیے. شکر کب کرے گا؟ جب اس ہدایت کو قبول کرے گا. اور ناشکرہ کب ہوگا؟ جب اس ہدایت کے خلاف چلے گا. ہدایت قرآن و سنت میں ہے. بات محکم کیجئے، ادھر ادھر کی مت ہانکیے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی، بھلا کیسے کی ہے؟ میں سمجھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا نا. ہاں کیسے کی ہے؟ رسولوں کو بھیج کر ان کے ذریعے. اس سے پہلے بھی کی ہے. جب اس تک کے وہ ساتھ ایک منٹ سب لوگ مت بولیں، بات کو سمجھیں. یہ مرحلہ وہ ہے جب اس نے پڑھنا، سیکھنا، سوچنا، سمجھنا شروع کر دیا تو نبی انبیاء بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دی. اب آخری نبی ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری کتاب اللہ کا قیامت تک کے لیے پیغام جو کتاب کی شکل میں قرآن مجید ہے. لیکن اس سے پہلے بھی بندوبست کیا ہے. یہ بعد کی بات ہے. اس سے پہلے کیا کیا بلا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ اس کے پیدا کرتے وقت اس کے اندر رکھ دی. یہ بعد کی بات نہیں ہے. ہر کافر مومن انسان جب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کر دی ہے. وہ نیکی کو پہچانتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے. وہ برائی کو پہچانتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے. یہ ہے وہ اصل ہدایت جو اس کو پیدا کرتے وقت دی. جو ابھی آپ نے بتایا کہ بعد میں قرآن و سنت وہ ہے جب ہوش و حواس میں آیا.
दोनों को बड़ा क्लियरली समझिए, वरना एक को कहेंगे तो दोनों मिला के कि फितरत में वो चीज डाल दी और उसको एक्सटर्नल बंदोबस्त अंबिया और कुतुब। तो फिर इंसान को अख्तियार भला क्या दिया इस हिदायत के हवाले से? शुक्र करे। इम्मा शाकिरा व इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। कफूरा। ये चाहे हुई तो नेकी का रास्ता अख्तियार करे और चाहे बदी। ये हुई ना बात, इम्मा शाकिरन, चाहे तो शुक्रगुजार बने। शुक्रगुजार कब बनेगा? जब उस हिदायत की जो अल्लाह ने भेजी है उसकी पैरवी करेगा तो शाकिर। और ना शुक्रा कब? जब उस हिदायत का इनकार करके और तागूत के पीछे चले, ख्वाहिशात के पीछे चले, दुनिया परस्ती करे। बात समझ आई है कि नहीं आपको? 3 जी आयात सर। में सूरा बेशक सर। सूरा दहर की 3 आयात में पूरी जिंदगी का लाहे अमल खोल के बता दिया। अच्छा, मैं आपको फिर पहले आपको पहुंच चुकी हैं वो आयत जिसमें कुरान ने बताया है कि कुरान जो है वो एक किस लिए है? कुरान सारी दुनियावी जिंदगी एक आजमाइश और इम्तहान है। ये आयत मिल चुकी है ना आपको? जी जी सर, जी जी सर। सर, बेशक। आपने पढ़ के आना है कल, इसलिए कि अब एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स को अहम चीज़ें जो हैं वो याद कराए। कुरान तो इसलिए है कि न सिर्फ याद करे बल्कि उन पर अमल करे। तो आपने अगर लिखी हुई हैं तो मैंने भेज दी हैं, वो निकालें, प्रिंट निकाल के रखें ताकि आपको बार बार उन चीज़ों को रेफ़र करें ताकि वो, और अगर चाहेंगे तो मैं अभी आयत लिखवा देता हूँ आप। पुरानी आयत निकाल लेंगे आप? जी सर। इंशाल्लाह, जी सर। इंशाल्लाह सर, जी इंशाल्लाह। सर। जज़ाकल्लाह। उनको निकलवाइए, उनको पढ़िए और इन 3 आयत को अच्छी तरह समझ के फिर सवाल कीजिए। कल आयत नंबर 4 से शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह इसको आयत सूरत दहर को पूरी तरह समझेंगे। आपने देखा कि ये इब्तदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरतें कितनी हमारे अकीदे, फ़िक्र, नज़रिए को सेट करती हैं, सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाती हैं। क्यों? जब तक फ़िक्र ठीक नहीं होगी अमल ठीक नहीं होगा। तो फ़िक्र बिल्कुल सच्ची, पक्की, ठीक, बरहक वो कुरान ही कर सकता है, कुरान ही से होती है, कुरान और सुन्नत से। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सर। हम लोगों की औलादों को भी नेक करे और हदायत के रास्ते पे चलाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दुनिया के मुसलमानों को हदायत के रास्ते पे चलाए परवरदिगार। सर अमशाजिन को जरा फिर वजाहत कर दीजिए। देखिए, मुझसे वो वजाहतें मत कराइए जो मर्द और औरत के दरमियान किसी को करनी हो। खुद ये पढ़ वो लें सर। खुद पढ़ लें। जी अमशाज, जी जी मैं सर, अब इनको खोलूंगा तो वो शर्म हया की मुझे हदें तोड़नी पड़ेंगी। सर इसलिए जज़ाकल्लाह। सर ये हाशिया नंबर 1 में तफसील से दिया हुआ है। कुरान को देखें ना तालिब इल्म की हैसियत से। अब मैं अमशाज खोलूंगा तो मुझे वो अल्फाज पर जो शर्म हया मेरे रुकावट बनते हैं कि मैं उनको बयान करूं आपके साथ। जी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, जी सर। आप तफहीम कर चले लेना, हाशिया पढ़े। आप तालिब इल्म बने ना, जैसे आप कह रहे हैं ना कि कुरान में जाएं, इस मुफस्सिर ने अमशाजिन का क्या रखा है, दूसरे ने क्या रखा है, तीसरे ने, बात खुल जाएगी आपके पास। कुरान पढ़ने का तरीका यही है, पहले कुरान आयत पढ़िए, आयत का सवाल को उठाइए, ये नुत्फजिन अमशाजिन क्या चीज है, अब जाइए बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आप इन मराहिल से गुजरे हैं।
کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ جزاکاللہ خیر۔ العصر میں بھی کہا ہے نا زمانے کی کثر، تو زمانہ تو اللہ ہے نا، تو داہر کا مطلب بھی زمانہ ہوا۔ خدا تو کے پھر لیے، خدا کے لیے اللہ نہیں ہے، والعصر، دہر والعصر نہیں ہے، یہ وقت ہے، گزرتا ہوا وقت ہے، تیزی سے، تیزی سے گزرتا وقت گواہ ہے، انسانی تاریخ گواہ ہے، اس سے مطلب انسانی تاریخ ہے۔ سر جی ذرا یہ کریکٹ کر دیجیے گا مجھے، جو میں نے پڑھا تھا دہر کا کہ نہ ہی زمانہ، نہ اس کا اول پتہ ہے اور نہ آخر، اور عصر جو ہے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک کا زمانہ ہے، یہ ایسا ہی ڈیوریشن ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے زمانے کا صحیح مفہوم۔ بارک اللہ فیک۔ بڑا موقع ہوتا ہے، آپ سوال کریں، میں نہیں جواب دے سکا تو ہمارے بھائی بہن اور اس وقت لائن پہ ہوتے ہیں جو آپ کو ٹھیک جواب دے دیں گے۔ سر اس کا مفہوم ذرا دوبارہ بیان کر دیں، دہر اور اثر کا۔ دیکھیے، پہلے دونوں مختلف چیزیں۔ العصر تیزی سے گزرتے ہوئے زمانہ گواہ ہے۔ کیا گواہ ہے؟ 4 کام جس نے نہیں کیے وہ برباد ہو گیا، اور جس نے یہ 4 کام کیے وہ کامیاب ہو گیا۔ 4 کام کیا ہیں؟ ایمان، صحیح ایمان، اس کے بعد نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 تواصو بالحق۔ محسن بشیر صاحب آپ کا مائک کھلا ہے، ذرا آپ نے مائک بند کریں۔ تو 4 کام جس نے نہیں کیے، وہ فرد ہو یا قوم ہو، وہ کرنے والا کامیاب اللہ کے ہاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہ کرنے والا دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں۔ 4 کام کیا ہیں؟ ایمان، کیسا ایمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا، صحابہ اور صحابیات جیسا ایمان۔ عمل صالح، تواصو بالحق، حق کی نصیحت، پورا قرآن حق ہے، اس کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے۔ وہ تواصو بالصبر، جب مشکلات آئیں تو اس پر صبر کیا۔ یہ بات کھول کے آپ کے سامنے، یہ ہے والعصر۔ وہاں یہاں جو دہر ہے، حل آتا علی الانسان حین من الدہر، یہ وہ لامتناہی زمانہ ہے جو گزر رہا ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارے لیے جب ہم پیدا ہوئے تو وہ اس کی ابتدا ہوئی، جب موت ہوگی تو اس کا خاتمہ ہوگی۔ لیکن وقت جو ہے، دہر جو زمانہ ہے، وہ ایسا لامتناہی زمانہ ہے جو گزر رہا ہے، اور اس کا اینڈ ہوگا جب قیامت برپا ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ عجائب، بند کرو۔ جزاک اللہ خیر سر۔